محترم خواتین حضرات، بغداد میں ایک نوجوان تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کام نال سازی تھا۔ نال وہ چیز ہوتی ہے جو گھوڑوں کے ٹانگوں میں لگایا جاتا ہے۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑوں کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرکشا بلوں کے اندر نال کو رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کر اسے تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی شکل تجویز کرتا۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کو دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے پاس کسی دوسرے شہر کا آدمی آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے جھٹ سے اس جوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہا اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ آگ کو برداشت کر لیتا ہے اور اسے کسی اوزار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین جمیل لڑکی تھی۔ اس کے والدین عمر کے لے گئے اور کسی حادثے کے شکار ہو گئے اور وہ دونوں مر گئے، اور یہ لڑکی بیزار مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر کار نہایت غمزدہ اور پریشانی کے حالات میں وہ باہر سڑک پر نکل گئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کیا تم مجھے ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے پانی لے کر اس لڑکی کو دیا۔ اس لڑکی نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے جواب میں دیا نہیں، میں نے کوئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس لڑکی کو اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنا اوپر گزرا ہوا سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں زندگی اب کیسے گزاروں۔ میں نے اس سے کہا تم شام کو میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا جو میرے دفتر میں۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا، اس نے کہا کہ میں بہت مایوس قریب گلمرگ اور اس دنیا سے گزار جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا میرے پیارے بھائی، تم مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا میرے سر پر برا کابوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا ایسا موقع مجھے دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا ہے، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھ سے کہا میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں، میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالات میں اگر میں زندہ بھی رہی تو مردوں کی طرح ہو جاؤں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ بات سن کر مجھ پر خدا کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھولی اور 10 باز اس نے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا مجھے معاف کر دینا۔ میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور آج سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی اللہ نے صرف دوزخ کی آگ حرام کر دی بلکہ ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعویٰ دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دیکھتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کر اب تک مجھے دیکھتی ہوئی آگ کو میں آگ نہیں مانتا، بلکہ اس میں جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔